سچ کا سامنا ایک ماں نے سوال کیا کہ 4 سال سے میری بیٹی میرے گھر میں بیٹھی ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، شاید ایسی کوئی بات ہے۔ اب اگر تمہیں اللہ معاف کرے ملا ہوں نا تو میں کوئی وظیفہ لکھنے بیٹھ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کچھ فیکٹس بتاتا ہوں، کیونکہ میں اپنی موسٹلی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، ٹھیک ہے؟ دا مور ایفرٹ یو پٹ دا مور ریوارڈ یو گیٹ، ٹھیک ہے؟ پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیونکہ میرا کوئی میرٹ لائف میں ایکسپیرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، بٹ میں نے سوشل میڈیا پہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے، کیا کیا پرابلمس آ رہی ہیں، کیا کیا سرکمسٹانسز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میری نظر میں جو ایک سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی زندگی سے، اس کے معاملات سے، ٹھیک ہے، بری ذمہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے مت پوچھا کریں کیا حالات ہیں، اپنے ہسبینڈ کا بتاؤ یا اس کا بتاؤ یا اس کا بتاؤ۔ جب بھی آپ اس سے کسی قسم کی بات سنتے ہیں یا اس کو اچھا جی کرتے ہیں یا اوکے کرتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کو ایک دلاسا دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عورت کوئی بھی ہے، اس کا ولی چینج ہو جاتا ہے شادی کے بعد، ٹھیک ہے؟ شادی سے پہلے عورت کا ولی اس کا باپ، ٹھیک ہے؟ شادی کے بعد اس کا ولی اس کا خاوند۔ اس کو میں اس طریقے سے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت تھی، اس کو اس کا ہسبینڈ جہاد پہ گیا تو اس نے جانے سے پہلے بولا کہ دہلیز پار کر کے باہر نہیں جانا۔ اب اس کا ہسبینڈ جہاد پہ اور پیچھے سے لڑکی کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کو پیغام آیا کہ تمہارے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس لڑکی کو اس کے ہسبینڈ نے حکم کیا ہوا تھا کہ گھر سے باہر نہیں جانا، گھر کی دہلیز سے باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ اب سین یہ تھا کہ اس لڑکی نے پیغام بھجوایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ معاف کرے اگر میں غلطی کروں اس بیان میں، کیونکہ بیان بہت سینسیٹیو ہے۔ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ، میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہسبینڈ جہاد پہ، اور مجھے حکم یہ ملا ہوا ہے کہ میں گھر کی دہلیز پار نہ کروں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حکم نہیں ہے دہلیز پار کرنے کا تو آپ دہلیز مت پار کریں، ٹھیک ہے؟ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ وہ نبیوں کے سردار، اللہ تعالیٰ کے محبوب، ٹھیک ہے، انہوں نے ہسبینڈ کے حکم کو چیلنج نہیں کیا۔ مطلب یہ مرتبہ ہے ایک خاوند کا، یہ حق ہے خاوند کا اپنی بیوی پہ، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے چیلنج نہیں کیا۔ جبکہ دوسری طرف میں اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی تھا رمضان میں نا، پہلے آپ اپنی بیوی کی صحبت پہ نہیں جا سکتے تھے، مطلب بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تھے رمضان المبارک میں۔ تو ایک بدو تھا، وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے بتایا کہ مجھ سے یہ ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو جب میں خود غریب ہوں، روٹی میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں کیسے کسی کو کھانا کھلاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ادھر بیٹھ جاؤ۔ تو اتنی دیر میں ایک صحابی آئے تو کچھ کھجوریں تھیں، انہوں نے کہا یہ یا نبی خدا یہ لوگوں میں تقسیم کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسی بدو کو بلایا کہ یار یہ لوگوں پہ تقسیم کر دو، تمہارا صدقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا نبی یہ صدقہ مجھے پہ حلال کر دے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ کافی زیادہ مسکرائے کیونکہ داڑھیں نظر آنا شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب ایک طرف خامد کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انوالومنٹ نہیں کی، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا تھا۔ روزہ کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موڈیفیکیشن کر دی، ٹھیک ہے؟ واقعات میں کوئی لفظوں کا اگر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، لیکن میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ عورتیں مردوں کے ساتھ ایگو بنا لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے باپ سے کبھی وہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتی، بیکاز وہ ان کا ولی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ان کو پتہ ہے کہ پالنے والا ہے۔ عورت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک مرد ہی اس کا محافظ ہے۔ جس وقت وہ کسی کے نکاح میں آتی ہے وہ صرف اپنے خامن کی جوتی اپنے کمرے کے باہر رکھ لے، اس کا دیور بھی اس کے ساتھ آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرے گا کہ بھائی اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو عورت مرد کو جوتی کے نیچے رکھنے کی بات کرتی ہے نا، مرد کے بغیر وہ ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو حیوانات یا کتے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں دنیا کی بات ہی بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ دنیا سے سیکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عورت کو پہلے سکھائیں کہ اپنے ہسبینڈ کو بو ڈاؤن کیسے کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا ایگو توڑنے سے۔ اگر وہ نندوں کے ساتھ مقابلہ، ساس کے ساتھ مقابلہ، یہ چیزیں چھوڑ دے، انا چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ اب میں خامد بن کے بات کرتا ہوں، یہ تو میں نے ایک بیٹی کے حوالے سے بات کی، میں خامد بن کے بات کرتا ہوں۔ لائک فار ایگزامپل میری کوئی بیوی ہے،
ٹھیک ہے, یہ مردوں کو بات سمجھنی چاہیے. میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کر رہا ہوں فار ایگزامپل, اور وہ میں صوفے کی رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوں, اگر وہ مجھے کہتی ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ جاؤں گا. اگر اس کو وہ چیز خوش کر رہی ہے تو اس کو کرو خوش. بھائی جب آپ اس کو اپنے اس کے گھر سے لے کے آتے ہو تب یہ چیزیں آپ کو مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ اس کو راج میں نے کروانا ہے. آپ اس کو ملکہ بناؤ گے تو وہ آپ کو بادشاہ بنائے گی. ٹھیک ہے, کتنا کر لے گی. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے, اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے. میں نے مردوں کو اولاد کی وجہ سے عورتوں کو چھوڑتے دیکھا ہے, اور عورتوں کو رزق کی وجہ سے مردوں کو چھوڑتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور بعد میں وہ در در کے دھکے کھاتی ہیں, لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ کوئی زکوٰۃ دینے والا ہے, کوئی خیرات دینے والا ہے, کوئی یہ کرنے والا ہے, کوئی وہ کرنے والا ہے, یہ ہمیں کر دیں. آج کل تو خیر ڈیجیٹل میڈیا نا, کپڑے اتارو پیسے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن غیرت عزت نہیں بچتی. آج کل کی تو خیر خاتون ہی ایک بہت دلیر ہوئی ہوئی ہے نا, کہ ماں باپ اگر بولیں تم بے حیائی کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے ساتھ رہنا ہے رہو, نہیں رہنا تو بھاڑ میں جاؤ. ٹھیک ہے, جو آج کل آپ لوگوں کی سیلیبریٹیز ہیں. ٹھیک ہے, خیر میں اس معاملے میں بعد میں بات کروں گا. تو آپ دونوں اپنی ایگو توڑو گے تو ٹائر صحیح رہے گا, ورنہ زندگی کی جو یہ جو گاڑی ہے نا, دو پہیوں والی گاڑی, میاں بیوی, ایک میں ہوا ٹائٹ ہوگی ایک میں ہوا کم ہوگی, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کیا ہیں, ان بیلنس ہیں, تو آپ کہیں نہ کہیں گر جائیں گے. دونوں میں بیلنس رہیں. عورتوں کو بھی چاہیے اپنے خاوند کو حسن اخلاق سے ڈیل کریں. اپنے جتنے فیملی پرابلمس ہیں, اگر بیوی نے کوئی غلطی کر دی ہے اس کو اپنے کمرے میں جا کے سمجھائیں. وہ آپ کی دشمن نہیں ہے, وہ آپ کی بیوی ہے. اس کو آپ کے گھر کے ماحول کا اتنا پتہ نہیں ہے, اس کو آپ کو سمجھانا پڑے گا, آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. آپ کی بے شک ارینج میرج ہے, آپ کی بے شک لو میرج ہے, آپ کو سمجھانا پڑے گا. اور اگر آپ یہ کریں گے, اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی کی بیٹی کو جتنا خوش رکھیں گے اس کے خاندان میں آپ کی اتنی عزت بڑھے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ صرف ایک نکاح کے پاک رشتے کی وجہ سے کسی کی بیٹی کو خوش رکھ رہے ہو, ورنہ تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تھوڑا سا سمجھیں. ہاں سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس, پارٹ آف لائف, یہ پارٹ آف لائف ہے. آپ کا ساتھی جو ہے نا وہ سالڈ ہونا چاہیے, آپ کا پارٹنر سالڈ ہونا چاہیے. دکھ درد پریشانیاں کچھ نہیں کہتی. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں کے لیے میسج ہے. وظیفے اس پہ کام نہیں کریں گے, یہ ملا جو بیٹھے ہیں وظیفے کر دیں گے, یہ کام نہیں کریں گے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, اور آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری بیٹی غلط ہے تو اس کو غلط کہے, جیسے بچپن میں ہمارے ماں باپ کرتے تھے. ہماری کسی کے ساتھ لڑائی ہو, ہم بے شک سچے ہیں اچھے ہیں, مارتے تھے, ٹپا آگے مارتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں آج یاد آتی ہیں. ٹھیک ہے, اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور میری دعا ہے کہ آپ کی بیٹی اپنے گھر میں جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے. دل سے دعا ہے. تھینک یو سو مچ فار آسکنگ, اینڈ سوری فار